نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ قابل صد احترام علماء کرام، معززین علاقہ اور میرے ہم سفر ہم مشن ساتھیوں، سب سے پہلے آپ کے ضلعی قیادت کے ذمہ داران مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس خوبصورت نشست کا اہتمام کیا۔ اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور انہی جوش جذبوں کے ساتھ ناموس رسالت، ناموس صحابہ اہل بیت کے تحفظ کے لیے ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہہ دے آمین۔ جنہوں نے موبائل اٹھائے ہوئے ہیں وہ خاص کر کہیں آمین اور بلند آواز سے۔ اصل آپ کی اس محفل کے مہمان خصوصی قائد اہل سنت، صدر اہل سنت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکات العالیہ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے مخاطب ہوں گے۔ ہمارا کل سے سفر چونکہ اکٹھا چل رہا تھا، اس میں آپ سے ملاقات ہو گئی، تو میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ تربیتی نشستوں میں یا جماعت کے تعارفی نشستوں میں ان بنیادی باتوں پر گفتگو کی جاتی ہے کہ جن کو سمجھ کر جماعت کو اس ضابطے اور اس زاویے کے مطابق چلانے کی راہ ملتی ہے۔ یہ اسپیکر کی آواز کو سیٹ کرنے والے ہیں ساتھی؟ اسپیکر کدھر سے چل رہا ہے؟ چلیں۔ تو اس میں ایک بات تو یہ عرض کروں گا کہ دین کا کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے لیے خلوص نیت یہ سب سے بنیادی شرط ہے۔ ہم نے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث صاحب تھے، ان کے پاس یوں ہی ملاقات کے لیے گئے، ان سے ہم نے پوچھا کہ ہمیں کوئی واعظ و نصیحت کر دیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جو بھی آپ دین کا کام کر رہے ہیں اس میں خلوص پیدا کریں۔ ہم نے کہا جی اللہ کے فضل سے ہم اخلاص سے ہی کام کر رہے ہیں، اللہ کی رضا مقصود ہے۔ تو فرمانے لگے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی کامیابیوں میں سے جو خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے ان کو کامیابیاں ملی، ان میں سے خوبی یہ تھی کہ وہ اگر کام 1% کرتے تھے تو اس میں 101% خلوص ہوا کرتا تھا۔ اور یہ یقیناً ماننے والی بات اس لحاظ سے بھی ہے کہ قرآن کریم نے ان کے صفت کو بیان کیا، یریدون وجہ کہہ کر کے بھی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہہ کر کے بھی، کہ ان کو بالکل کوئی مفاد نہیں ہوتا تھا، ذاتی، دنیاوی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، کسی قسم کا مفاد نہیں ہوتا تھا۔ بس یہ ہوتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، یہ ان کا مطمع نظر ہوا کرتا تھا بنیادی طور پر۔ تو ایک تو ہم جو بھی دین کا کام کریں، جس دین کے شعبے میں بھی کام کریں، خلوص سے نیت ضروری ہے۔ آپ میں علماء بیٹھے ہیں، جانتے ہیں کہ حدیث کی بڑی کتابوں کا آغاز جب ہوتا ہے تو پہلی حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم اس جماعت میں آئے، ملک پاکستان میں خصوصاً اور دنیا بھر میں ناموس رسالت، ناموس صحابہ اہل بیت کے تحفظ کے لیے جو ایک عرصہ سے ہمارے اکابر کی جد و جہد چل رہی تھی کہ جو شخص بھی اٹھتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذات پر
آپ کی صفات پر تنقید کرتا ہے، کوئی آپ کے صحابہ کو، اہل بیت کو تنقید کا نشانہ بنا کر اسلام دشمنی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو ہمیں ایسا قانون ملنا چاہیے کہ جس قانون کے ذریعے ہم ایسے تنقید اور تبرہ کرنے والی زبانوں کو، قلم کو روک سکیں۔ اس کے لیے پہلے دور میں بھی ہمارے اکابر نے جد و جہد کی، مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر موجودہ قیادت تک یہ جد و جہد اسی قانونی رستے کو اپنا کر قانون حاصل کرنے کے لیے یہ جد و جہد چل رہی ہے۔ تو اس میں شروع دن سے جب ہم اس جماعت میں آئے تو ہماری نیت تو یہ تھی کہ ہم نے صحابہ کی عزت کا تحفظ کروانا ہے، ناموس صحابہ کی عزت کا تحفظ کروانا ہے۔ آخر تک، مرتے دم تک یہی سوچ، یہی جذبہ، یہی فکر رہنی چاہیے۔ کسی موقع پر اگر ہمارے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی کہ بھئی میری بھی تو کوئی عزت ہے، میری بھی تو کوئی حیثیت ہے، آج میں صدر ہوں، آج میں جنرل سیکرٹری ہوں، جماعت کا خزانچی ہوں، نوشرشات ہوں، آج میں جماعت کا یہ ہوں یہ ہوں، اور کل اگر جماعت والے کہتے ہیں جی آپ وہاں باہر کھڑے ہو جائیں تو کہ جی بھی میری بھی تو عزت کا مسئلہ ہے، میری وجہ، میں نے یہ اتنی خدمات سر انجام دی ہیں، میری اتنی قربانیاں ہیں، یہ جو اچھا کام ہوتے ہوتے بیچ میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس میں میں آ جاتی ہے، اور جب ہم صحابہ کی عزت کے لیے جماعت میں آئے تو ہمیں اپنی عزت یاد آ جاتی ہے۔ یہ عنصر اگر کسی جگہ پر بھی موجود ہو آپ کے مردان میں یا آپ کے آس پاس، تو عمومی میں بات کر رہا ہوں، یہ جب بھی ہمارے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی کہ میں بھی ہوں، میری بھی عزت ہے، تو ایک تو اللہ کی رضا کا معاملہ متاثر ہو جائے گا، اور دوسرا آپ کے جماعتی کام بھی متاثر ہوگا۔ جس نظم کے ساتھ، ہمت اور جذبوں کے ساتھ آپ کامیابی کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ سلسلہ رک جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس کو سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں، یہ میں اسے یہ بھی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کا مردان ہے جہاں ایک دور میں اللہ پاک کی توفیق سے اس ناچیز کو موقع ملا تھا۔ سب سے پہلے محبت آباد میں نے یونٹ کیمپ کروائے تھے، مولانا پیر طریقت حضرت تشریف فرما ہے، مولانا صدیق صاحب دامت برکات عالیہ، ان کے صاحبزادے، آپ میں سے کئی پرانے ساتھی ہوں گے۔ تو آج وہ دن ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ مردان میں باقاعدہ جماعت ہے، یونٹ ہے، محنت ہے، جذبے ہیں، جماعت جو کام ذمہ لگاتی ہے اس کا ایک اچھا رزلٹ آپ جماعت کو دے رہے ہیں۔ ابھی رمضان مبارک کا مہینہ گزرا ہے، اس میں پروگرامات ہیں، تعاون کا سلسلہ ہے، میں اس پہ بھی آپ کو شاباش دیتا ہوں کہ آپ حضرات اس پہ محنت اچھی کرتے ہیں، لیکن میں آگاہ اس لیے کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں ہمارے ساتھی دیکھتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا، اس سے پھر دلوں کے اندر نفس جو ہے وہ گڑبڑ پیدا کرتا ہے، شیاطین جو ہے وہ اکساتے ہیں کہ اچھا اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اس میں ایک بات آ جاتی ہے جس طرح مریم نواز نے کہا تھا ووٹ کو عزت دو، معاملات تو کچھ اور تھے، نعرہ یہ لگا دیا جی ووٹ کو عزت دو، مسئلہ تو تھا کہ اپنی عزت خراب ہو رہی تھی، چوریاں پکڑی جا رہی تھی، اور ابھی دوسرے صاحب کے بھی حالات آپ کے سامنے، میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اسی انداز میں بسا اوقات ہمارے ہاں بھی ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے جی کارکن کو عزت دو۔ تو پہلی تو بات ہے الحمدللہ جتنی کارکن کی عزت ہماری جماعت میں ہے، شاید ہمارے آس پاس کی جماعتوں میں اتنا مقام، اتنا وقار، اتنا کارکن کا لحاظ کسی جماعت میں نہیں ہوگا کہ اس کا خیال مقامی طور پہ بھی رکھا جاتا ہے۔ جب یہ گرفتار ہوتا ہے تو جب تک وہ رہا نہیں ہوتا، جماعت قیادت اپنی محنت اور کوشش کو روکتی نہیں ہے، محنت جاری رہتی ہے، اور یہاں تک وہ محنت چلتی ہے کہ 29 سال 5 مہینے کے بعد ایک ساتھی رہا ہو کر کے آتا ہے، کچھ 30 سال بعد رہا ہو کر کے آتا ہے، تو وہ پہلے بھی جماعت میں تھا، اب بھی وہ جماعت میں ہے، پہلے بھی قیادت پر اعتماد کر کے چلا تھا، آج موجودہ قیادت پر اعتماد کر کے ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم جماعت ہیں اور جماعت ہماری پیروی اور ہمارا خیال رکھتی ہے۔ پھر جو جام شہادت نوش کر کے شہید ہو جاتے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا الحمدللہ جماعت تمام تر مشکلات رکاوٹوں کے باوجود ان کے بچوں کا، ان کے گھر کا، ان کے ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔ وہ خیال یہاں تک ہے کہ پہلے صرف وظائف تھے، اب الحمدللہ ان بے وگان کو جماعت مکان بھی بنا کر کے دیتی ہے اس مہنگائی کے دور میں۔ تو یہ ایک جماعت کی حیثیت ہے۔ پھر بھی بعض لوگ شرارت کرتے ہیں نا، ان کا کوئی اپنا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے آپ کے آس پاس ہے کچھ ضلعوں میں آوازیں اٹھتی ہیں، آپ کے یہاں بھی کچھ
شتنگڑے ہوں گے جو آپ کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، تو ہمیشہ ذہن میں یہ رہا، وہ کہہ دیتے کہ کارکن کو عزت دو، تو پہلا جواب تو یہ ہونا چاہیے جب اپنے دل میں یہ بات آئے یا ہمیں کوئی کہے تو آپ اسے کہیں جی ہم اس جماعت میں اپنی عزت کے لیے نہیں، صحابہ کی عزت کے لیے آئے۔ کس کی عزت کے لیے آئے ہیں؟ بلند آواز سے، کس کی عزت کے لیے آئے؟ صحابہ کی عزت کے لیے آئے ہیں۔ صحابہ کی عزتیں ہوں گی، محفوظ ہوں گی، عزت تو ہے، محفوظ ہوں گی، دشمن کی زبان بند کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے، تبرے کی زبان، گستاخی کی زبان کو روکنے میں ہم کامیاب ہوں گے، تو اللہ پاک اس نسبت کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہمیں بھی عزتیں دے گا۔ یہ دیکھتے نہیں مولانا حق نواز کا جنازہ اٹھا، مولانا اعظم طارق صاحب کے جنازے اٹھے، مولانا اسار، مولانا فاروقی اور دیگر شہداء، ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ جنازہ ان کے گھر سے نہیں میرے گھر سے نکلا ہے، یہ میرے محترم تھے، میرے علی قابل احترام تھے، کوئی ان کو روحانی باپ کی حیثیت سے، کوئی بیٹے کی حیثیت سے، کوئی بھائی کی حیثیت سے، کوئی قائد کی حیثیت سے، کوئی مرشد کی حیثیت سے ان کا احترام کرتا ہے، حرم بیت اللہ میں ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ یہ تھوڑی عزت ہے؟ ہمیں کون پہچانتا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ مولانا اعظم طارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک قبر فرما رہے تھے، اس دور میں یہ فتنہ نہیں تھا، یہ موبائل شبیل، یہ جو دجالی ہمارے ہاتھ میں ہیں، یہ چیزیں اس دور میں نہیں تھی، پھر بھی وہ اکا دکا ہوتا تھا بنانے کے لیے، تو وہ کوئی کہہ رہا تھا یار ادھر ہٹو مجھے ذرا دیکھنے دو دے، مولا نے کہا ہم اتنے خوبصورت نہیں ہیں کہ آپ ہمیں دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، یہ جو آپ کی تڑپ ہے وہ نسبت صحابہ کی وجہ سے ہے کہ ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں، نہ ہماری آواز خوبصورت ہے، نہ ہمارا کوئی انداز ایسا ہے، وہ صحابہ کی وجہ سے آپ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں نا، صحابہ کی عزت کے لیے کام کیا تو اللہ نے ان کو دنیا میں عزتیں دی، آخرت میں بھی عزت ہوگی، لیکن اگر ہم نیت یہ کر کے کام کریں گے جی ہماری عزت بن جائے، جماعت میں میری واہ واہ ہو، میرا نام ہو، میرا پروٹوکول ہو، ہٹو بچوں کی صدا ہو، میرے پاس ایک اچھا عہدہ ہو، میں آرڈر چلاتا رہوں، کام بالکل نہ کروں، تصویریں بناتا رہوں، تعمیری کام کوئی بھی نہ کروں، تو اس سے اللہ بھی ناراض ہوگا، جماعت بھی خراب ہوگی، آپ اپنا ضمیر بھی کبھی مطمئن نہیں کر سکیں گے۔ تو ایک تو یہ درخواست ہے کہ خلوص نیت، اور اس جماعت میں ہم آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیت کی عزت کے تحفظ کے لیے، ان کے ناموس کے تحفظ کے لیے، اپنی عزتوں کے لیے نہیں آئے۔ دوسری بات، دین کا کوئی بھی کام کرنا ہے اس کو آپ انفرادی طور پر کتنے علمی انداز میں، کتنی بہادری سے، جرأت سے، پیسہ لگا کر، دولت لگا کر، دن رات ایک کر کے کرتے رہیں، اس کام کے منزل نتائج وہ نہیں ملیں گے جو ہونے چاہیے۔ اگر اس کو آپ اجتماعی صورت میں جماعت بن کر کے کام کریں گے تو تھوڑے بھی ہوں گے، تو آپ 313 کو دیکھ لو، 1000 کے مقابلے میں گئے بدر میں تو اللہ نے فتح ان تھوڑوں کو عطا کی، وہ جو طاقت والے 1000 کے مقابلے میں آئے تھے وہ شکست کھا کر بھاگ گئے۔ احد کے میدان میں صحابہ اکرام 750 کی تعداد میں گئے، مقابلے میں 3000 مسلح کافر تھے، لیکن فتح اللہ پاک نے ان کو دی کیونکہ یہ جماعت بن کر کے گئے تھے، اجتماعیت کی بات تھی۔ آپ نماز ایک پڑھتے ہیں، فرض نماز، تو ایک نماز کا ثواب ہے۔ تبلیغی جماعت والوں نے کئی بار آپ کو بتایا ہوگا کہ یہی نماز جب آپ با جماعت پڑھیں گے تو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ حرم بیت اللہ شریف میں پڑھیں گے تو 1 لاکھ، مسجد نبی شریف میں پڑھیں گے تو 27 لاکھ، اپنا 1000 یا 50,000 ثواب ملے گا۔ یہ جماعت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو کسی کام کے لیے بھیجتے تھے، دعوت و تبلیغ کے لیے یا تعلیم و تدریس کے لیے یا جہاد کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، 100 بندے کو بھیجا، 1000 کو بھیجا، 500 کو بھیجا، 10 کو بھیجا، 5 کو بھیجا، یہاں تک کہ 2 ساتھیوں کی ڈپٹی لگاتے تھے تو ان پر جماعت کا حکم لگا کر بھیجا کرتے تھے، بھئی یہ آپ کا امیر ہے، باقی آپ کے کارکن ہیں، جاؤ یہ کام کر کے آؤ۔ تو اس سے پتہ لگا دین کا کام جماعت بن کر کے کرنے میں رحمتیں، برکتیں، کامیابیاں ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اگلے جملے یہ ہیں کہ من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے گیا وہ جہنم میں گیا، یعنی کہ اجتماعیت سے جو کٹ گیا وہ جہنم میں گیا۔ ہمارے پاس دوست ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہتے ہیں جی میں جا رہا ہوں جی ادھر، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آنے سے پہلے سوچ کے آئیں کہ یہ قربانیوں والی جماعت ہے، یہاں پر آپ نے جذبوں کی بھی قربانی دینی ہے، جان کی بھی، مال کی بھی، یہ ساری قربانیاں دینی ہے۔ تو بہرحال
تو ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ جو جماعت سے گیا وہ جہنم میں گیا، دوسری روایت میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو جماعت سے علیحدہ ہو گیا شیطان اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اس کو آپ تجربے میں دیکھ سکتے ہیں اپنے ارد گرد کہ جو علیحدہ ہو جاتے ہیں وہ دن رات بیچارے شرارتوں میں لگے رہتے ہیں، میسج چلاتے ہیں، پوسٹیں چلاتے ہیں، کھینچا تانی کرتے ہیں، تصویریں چلاتے ہیں۔ جماعت کا کام صفر ہوگا، لیکن ان کا انداز ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے ہم بڑی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن وہ ہر وقت بیچارے ٹینشن میں ہوتے ہیں اب کیا کریں، کیسے کریں، کس طرح کریں۔ اور جو جماعت ہوتی ہے وہ یوں سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر پروگرام کرتے بھی ہیں، بات کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور جو جماعت ذمہ لگاتی ہے کام اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو جماعت بن کر کام کرنا شریعت کا تقاضا ہے، نبی علیہ السلام کا حکم ہے، اور اللہ پاک نے بھی یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ مجھے ادھر ادھر بیٹھ کر باتیں کرنے والے اچھے نہیں لگتے، جو کر نہیں سکتے ہو وہ کہتے کیوں ہو؟ تو یا اللہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، ایک جماعت بن کر، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جو کفر کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے یہ انداز اچھا لگتا ہے۔ اس سے بھی پتہ لگا کہ ہم رام ہو رہا ہے، کل آپ نے اخبار میں دینا ہے، آپ نے اس کو تھوڑا سا عوام تک پہنچانے کے لیے ایک پیغام تک کی حد تک کر لیا۔ یہ بیٹھے بیٹھے گاڑی سے اترو، پہلے تصویر، ہاتھ ملانا سنت ہے، خیر خیریت پوچھنا سنت ہے، اور جناب والا پانی کا پوچھنا یا پانی پلانا یا یہ سارے کام ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں۔ پورے ملک میں، پوری دنیا میں یہ حال ہے۔ حرم میں چلے جاؤ، احرام باندھا ہوا ہے، ادھر بھی تصویریں لے رہے، بھی کیا کر رہے ہو؟ شاید اللہ کو نظر نہ آ رہا ہو کہ ہم نے عمرہ کیا ہے، ہم ریکارڈ بنا رہے ہیں کہ اللہ کو پتہ لگے کہ ہماری تصویر ہم نے عمرہ کیا ہے۔ یہ ایسا فتنہ ہے کہ کسی چیز کا، اور میں اگر یہ جملہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، جہاں حرام ہے وہاں دنیا کی اس وقت سب سے بڑی بد اخلاقی اگر دیکھنی ہے تو وہ یہ موبائل ہے۔ سب سے بڑی بد اخلاقی، نہ بڑے کا حیا، نہ چھوٹے کا، نہ مہمان کا احترام، نہ اس کے اٹھنے بیٹھنے کا حیا۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، مولانا فاروقی صاحب ایک پروگرام ایک جگہ یوں ہی اٹھ کر ہم نکلے بیان کے لیے، تو یوں ہی ساتھی بس یہ کرتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے بھی نہیں بھئی کون ہے کون نہیں، کسی کو دھکا لگ رہا ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی بس اپنے من کی پوری کرنی ہے۔ یوں کرتے کرتے یوں جا رہے ہیں تو بیچ میں نالا تھا، دڑم ایک ساتھی بیچ میں پگڑی باندھی ہوئی، اچھا نیک آدمی تھا، وہ اس میں گرا، اس کو بھی معمولی چوٹ لگی، اس کے کپڑے خراب ہوئے، اور وہ جو پانی اچھلا وہ حضرت کے کپڑوں پر پڑا۔ اب پروگرام میں اندر جانے سے پہلے یہ ٹوٹی پر گئے، اس کو دھو رہے ہیں، اور باقی ساتھی اوپر کھڑے ہو کر یوں موبائل لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا ایک باتھ روم بچا ہے، اگر آپ کا بس چلے تو آپ اس میں بھی پیچھے گھسیں گے کہ باتھ روم میں بھی چلے جائیں بھی کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی بد اخلاقی ہے یہ موبائل۔ اور یہ اچھا میں اس چیز کی بھی نشاندہی کروں، آپ نوٹ کر چند کے علاوہ، کہ جو آپ کا ساتھی سب سے زیادہ تصویر کشی کر رہا ہے اس کو بٹھا کر جماعت کی کارکردگی پوچھ لو تو صفر ہوگی۔ ابھی مولانا دیشانی صاحب بیان کر کے، مولانا رمنواز طاہر صاحب نے بیان کیا، دیگر علماء نے بھی، حضرت بھی بیان کریں گے۔ یہ جو سب سے زیادہ اس کے چکر میں پڑا ہوا ہے، بیان کے بعد ذرا اس سے پوچھ لینا حضرت نے کیا کہا، وہ کہے گا مجھے مطلب ہی نہیں تھا کہ حضرت کی بات سنوں، میرا مطلب تھا تصویر بنانا، وہ بنا لی ہے، میرا کام ہو گیا۔ اچھا تصویر بھی ساتھ سے بنائی جائے تو کوئی عقل میں آتی ہے کہ یار چلو ایک یادگار ہے یا کچھ ہے، یہ سامنے سے تصویر بنانے کی بات نہیں سمجھ آتی کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ کس لیے بنائی جاتی ہے۔ اگر آپ کو تصویر اچھی لگتی ہے، نیٹ پہ نام لکھیں، حضرات کا سینکڑوں تصویریں نکل آئیں، وہاں سے لے کر اپنے تصویر کے ساتھ اس کو سیٹ کر لیں، بس دن رات بیٹھ کر دیکھتے رہا کریں، کوئی نماز کی ضرورت نہیں، ذکر اذکار تلاوت کی ضرورت نہیں۔ یہ جو شرک کی ابتدا ہوئی تھی نا، وہ بھی اسی سے ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، وہ فوت ہو گئے، بڑے اللہ والے تھے، لوگوں کو بڑی محبت تھی۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگ ان کی محبت میں قبروں پر شیطان نے کہا بھئی وہ ان کو دفنا کے آگے وہ اکیلے قبرستان میں پڑے ہیں، جاؤ ادھر چکر لگا کے آیا کرو۔ ادھر گئے چکر لگانے کے لیے تو شیطان نے کہا بھئی ادھر آ کر کھڑے کھڑے دیکھتے رہتے ہو، اتنے دور سے آنا جانا ہوتا ہے، ان کی تصویریں بنا کر گھروں میں لگا لو، وہیں زیارت کر لیا کرو۔ اور مورتیاں بنا کر گھروں میں لگا لی، ان کی زیارت کرنے لگے۔ روز صبح اٹھ کر کے دیکھا کرتے تھے ہمارے حضرت صاحب، علامہ صاحب، قائد محترم، جناب محترم، یہ فلاں صاحب۔ پھر شیطان نے کہا یوں دیکھتے رہتے ہو، تھوڑا سر بھی جھکاؤ، کوئی احترام بھی کرو، سجدہ کرو، بس یوں کرتے ہوئے شرک شروع ہو گیا۔ تو ہم بھی اس چکر میں پڑ گئے ہیں۔ برائے مہربانی یہ آپ کی آج کی محفل ہو یا کوئی بھی محفل ہو،
اس سے آپ کی جماعت کو نقصان ہو رہا ہے، آپ کے اخلاق کو نقصان ہو رہا ہے، آپ کے کردار کو نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی ہم مولانا سردار محمد حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر گئے، حضرت نے دعا کرے ہوئے قبر پہ، تو قبرستان میں دعا ہے نا، اور دعائے مغفرت ہے۔ آدھے سے زیادہ ساتھی کیمرے لے کر وہاں پہنچ گئے۔ میں نے کہا یار قبرستان ہے، یہاں تو اللہ معافی مانگنے کے لیے اللہ سے آتے ہیں لوگ، اللہ کے آگے حاضری ہے، ادھر بھی تم تصویر لے رہے ہو۔ تو اس چیز کو، اس بد اخلاقی کو کم کیجئے، ختم کیجئے، ختم نہیں ہو سکتا تو کم از کم کیجئے۔ تو میں نے پہلی بات کہی اخلاص نیت، جماعت بن کر کے کام کرنا، اور اس انداز میں استقامت کے ساتھ بڑھنا کہ ایسا نہ دیکھنا آئے کہ بڑھ کے تو بہت زیادہ ہو جناب، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور جب ذرا سا کوئی مسئلہ حالات خراب ہوا، ایک بھی کہہ رہا ہے جی میرا کوئی تعلق نہیں، دوسرا بھی کانفرنس کر کے کہہ رہا ہے جی میرا کوئی تعلق نہیں، تیسرا بھی کہہ رہا ہے جی میرا تو پہلے سے ہی تعلق نہیں تھا۔ اور پھر جب یہ گرفتار ہوتے ہیں نا بڑھ کے مارنے والے، تو سب سے پہلے جیل میں جاتے ہیں تو ان کو دل کا اٹیک ہوتا ہے۔ اے جی فلاں سیاستدان صاحب گرفتار ہو گئے جی، دوسرے دن خبر کیا ہوا جی دل کا اٹیک ہو گیا جی، تیسرے دن بیوی کا اٹیک ہوتا ہے، پھر بیٹیوں کا، بچوں کا اٹیک ہوتا ہے، پھر وزارت کا اٹیک ہو، پتہ نہیں کون کون سے اٹیک ہوتے ہیں۔ یہ جماعت ہے صحابہ کی نسبت سے یعنی کہ 30 سال جیلیں کاٹی ہیں۔ میں نے ابھی جملہ کہا 29 سال 5 مہینے گرفتار رہا شخص، جنگ کا ساتھی ہمارا۔ یہ ایک کی بات بتا رہا ہوں، اور کی بھی اتنی تعداد ہے بہت ساروں کی۔ وہ جب جیل میں گیا تھا، مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے گیا تھا کہ میری زندگی اور موت صحابہ کے نام ہے۔ 29 سال 5 مہینے کے دوران اس کو مارا گیا، الٹا لٹکایا گیا، بھوکا رکھا گیا، اذیتیں دی گئی، اس کے دل کو کوئی اٹیک نہیں ہوا، اس لیے کہ دل میں صحابہ تھے۔ دل میں کون تھا؟ صحابہ کی محبت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ بیت کی محبت تھی، اللہ کی وحدانیت تھی دل میں، اس کو کوئی اٹیک نہیں ہوا۔ 29 سال 5 مہینے کے بعد رہا ہو کر کے آیا تو مولانا احمد الدہنوی صاحب، مولانا فاروقی صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کر کے پھر کہتا ہے میری بقیہ زندگی بھی صحابہ کے نام ہے، میری بقیہ زندگی بھی صحابہ۔ یہاں لمحہ نہیں لگتا، پکڑے گئے اس دروازے سے وہاں تک گئے تو اٹیک بھی، سانس پھول ہے، بھاگ بھی رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کی ویسے ہی کوئی حقیقت، کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں ایسی بزدلی سے اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ کامیابی دین کی نسبتوں میں ہے، صحابہ اہل بیت کی نسبتوں میں ہے، دنیاوی کامیابی بھی، اخروی کامیابی بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔